السلام علیکم۔ تحریک انصاف نے 27 مارچ کو ڈی چوک کے اندر ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے۔ ڈی چوک پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 126 دن کا دھرنا عمران بار بار بتاتے رہے کہ انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے، ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے میں نے 126 روز دھرنا دیا، اور اسی ڈی چوک کے اندر اب دوبارہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جہاں سے انہوں نے اپنی حکومت پانے کے لیے اصل میں جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اب اپنی حکومت بچانے کے لیے بھی وہیں پہ بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاملات تحریک انصاف کی حکومت کے بہت اچھے نہیں ہیں اس وقت۔ ان کی 4 اتحادی جماعتیں ہیں جن کے پاس 20 قومی اسمبلی کے ووٹ ہیں۔ عام تاثر اسلام آباد میں یہ ہے کہ وہ اب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے۔ تاثر یہی ہے، اناؤنس نہیں ہوا کیونکہ ایک پولیٹیکل گیمنگ ہے اس وقت جو چل رہی ہے۔ جس طرح شطرنج کی چالیں نہیں ہوتی ہیں، ایک سے دوسرا مورا ادھر اٹھاتے ہیں تو دوسرا کھلاڑی اپنا سامنے سے مات دینے کے لیے ایک چال چلتا ہے، بالکل ویسی ہی کیفیت ہے۔ ایم کیو ایم جاتی ہے، پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرتی ہے، پرائم منسٹر اٹھتے ہیں، جی ڈی اے کے پاس جاتے ہیں، باپ کے پاس جاتے ہیں، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ادھر سے جی ڈی اے، باپ پارٹی، ایم کیو ایم، کاف لیگ، یہ آپس میں ایک باقاعدہ گیمنگ ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ جتنے اتحادی ہیں سب کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ابھی دروازے کھلے ہیں، آپشنز ابھی اوپن ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز سے ٹاپ ٹیئر آف دیئر لیڈرشپ وہ کنونس ہیں کہ ان کو اتحادیوں کی حمایت حاصل ہو چکی ہے۔ یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ مکمل وہ کبھی یقین ہے کہ اب یہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ چھوڑ کے یہ جا نہیں سکیں گے۔ پرائم منسٹر نے شاید اسی پیش بندی کی خاطر، جو ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ ان کے اپنے کوئی 25 سے 30 لوگ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، کوئی 16 ایم این ایز کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این سے ملے ہوئے ہیں، 5 سے 6 پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، 2 یا 3 باقی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ جس روز وہاں ووٹ ڈلنا ہے نو کانفیڈنس کا، تو سامنے بندے اکٹھے کرتے ہیں، اس کے اندر سے یہ ایم این ایز جا کے دکھائیں اور پھر واپس آ کے دکھائیں۔ یہ ایک تھریٹننگ سی سچویشن ہے جس کا کلیش کے اوپر منتج ہو سکتی ہے، اور کلیش سیاست کے اندر کبھی کسی سیاسی جماعت کے آج تک حق میں گیا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم بندے اکٹھے کریں گے تو مخالف کون سے ڈر کے پیچھے سہم کے بیٹھنے والے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان انہوں نے پہلے ہی بول دیا کہ میں تو اپنے پھر لوگ موبلائز کروں گا، میں بھی لے کے آؤں گا۔ نون لیگ والی کہہ رہے ہیں یہ جلسہ کریں گے تو ہم بھی جلسہ کریں گے، تو بنے گا کیا؟ یہ کویسچن مارک ہے۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس اپڈیٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ifs اینڈ بٹس ابھی درمیان میں بہرحال ہیں، اس لیے وہ قائم رہنے چاہیے جب تک ووٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ نون لیگ کی حکمت عملی یہ ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی سے ان کا اتفاق رائے ہے کہ 60 روز میکسیمم وہ حکومت کریں گے، اور بجٹ کے اعلان سے پہلے وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا کر چلے جائیں گے۔ 60 روز کے بعد نئے انتخابات کا اعلان ہوگا۔ عدم اعتماد کی کامیابی پر نون لیگ کا بجٹ جو ہے آئندہ کا وہ نگران حکومت پیش کرے گی۔ نون لیگ اس سے پہلے اپنی حکومت جو ہے وہ نئے انتخابات کا اعلان کر کے وہ حکومت چھوڑ دیں گے۔ نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اس کے اوپر بھی کافی حد تک اتفاق رائے موجود ہے بڑی اپوزیشن کی پارٹیز کے اندر۔ مسلم لیگ، کاف، ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے اراکین ہوا کا رخ دیکھ کر ووٹ ڈالیں گے۔ یہ اس لیے ہم نے محفوظ جملہ استعمال کیا ہے کہ ابھی تک جب تک وہ فارملی اپنی پوزیشن کا اعلان کر نہ دیں تب تک ان کی آپشنز اوپن ہیں، لیکن جھکاؤ ان کا بظاہر اس وقت کی جو بات چیت سے ہمیں تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف ان کا جھکاؤ ہو چکا ہے۔ بلکہ کاف لیگ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے پرائم منسٹر سے ایک میٹنگ میں یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگر آپ کے 15 بندے، یہ میں کنفرم خبر بتا رہا ہوں، کہ اگر آپ کے 15-16 بندے ساتھ آپ کا چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو پھر کاف لیگ آپ کے ساتھ اس وقت ووٹنگ میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے لیے سیاسی طور پر مشکلات کا سبب بنے گا۔ ان کو پرائم منسٹر کو یہ بات کنوے کر دی گئی۔ اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر پر امید ہیں۔ حکومتی اراکین کی بڑی تعداد نون لیگ اور کچھ پیپلز پارٹی سے رابطوں میں ہے۔ حکومتی اراکین کے ٹوٹنے کا فیصلہ الیکشن کے ٹکٹ سے جڑا ہوا ہے۔ بڑی ایک انٹرسٹنگ پکچر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی اور نون لیگ والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پی ٹی آئی کے اراکین آ رہے ہیں ہم نے ان کو پیسہ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ 16 سے 20 کروڑ کی آفر دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نئے الیکشنز کروانے کے لیے ہمارا پلان یہ ہے کہ 2 مہینوں کے اندر ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے، تو یہ لوگ ہمارے پاس نئے ٹکٹ کے وعدے کے اوپر جوائن ہو رہے ہیں کہ جو پنجاب جس سے آ رہا ہے اس کا خیال ہے کہ یہ پنجاب جی ٹی روڈ کی سیاست جو کہتے ہیں کہ نون لیگ اس کا مرکز ہے، تو وہ یہاں اس کو امید ہے کہ میں نون لیگ کا ٹکٹ لوں گا تو جیت جاؤں گا، تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔
عمران خان عوامی دباؤ اور اسپیکر کے اختیارات استعمال کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کا خیال یہ ہے کہ پبلک موبلائز جتنی کر سکتا ہوں وہ کروں, تقریریں کروں گھن گھرج کے ساتھ, تاکہ ایک دباؤ بڑھے لوگوں کے اوپر, اور یہاں پہ بھی ووٹنگ ڈے پہ بندے اکٹھے ہوں اور اسپیکر اپنے اسپیشل اختیارات استعمال کریں. ہماری پارٹی کا بندہ تو ٹوٹ کے ان کو ووٹ ڈال ہی نہ پائے. دیکھیں کیسے کرتے ہیں یہ بھی پتہ چلے گا, کیونکہ ڈیفیکشن کلاس کے اوپر تمام وکلا بشمول اعتزاز صاحب, حامد خان, سلمان اکرم راجہ, سب کا خیال یہ ہے کہ ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق ہوتا ہی تب ہے جب ووٹ ڈال چکا ہوتا ہے, اس سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک پرائم منسٹر کے لیے مشکل آ پڑے گی. مقابلہ سڑک پر ہوا تو سیاسی کشیدگی پیدا ہو جائے گی, اور سیاسی کشیدگی کسی سیاسی جماعت کے تو فائدے میں نہیں جا سکتی. کس کے فائدے میں جائے گی اس کا جواب پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے اور باقیوں کو بھی پتہ ہے, اس لیے انہیں عقل استعمال کرنی پڑے گی. منسٹر عام طور پر بعض اوقات سیاسی جلسوں کے اندر جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے جملے بول جاتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں. جنرل باجوہ کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے 2 ہی روز پہلے ایک جملہ استعمال کیا, کیونکہ یہ اکثر جلسوں میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل ڈیزل کہہ کر پکارتے ہیں. تو سنیے کیا کہا انہوں نے. جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا, لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا, عوام نے اس کا نام. آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار, ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے. 2 جملے ہیں پرائم منسٹر کے منہ سے نکلے ہوئے جو منسوب کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص ڈائریکشن میں ٹارگیٹڈ طور پر یہ ایک میسج کنوے کیا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا. ایک وہ خطرناک والا جملہ تھا جو آج سے چند ہفتے پہلے انہوں نے بولا, اور وہ خطرناک والے جملے بھی باقاعدہ ڈائریکٹڈ تھا کہ کس کو کہہ رہے تھے. لیکن اب جو انہوں نے جانور سے اور نیوٹرل والے جملے کو استعمال کیا, اس کے بعد مسائل تھوڑے سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے. سنیے کہا کیا انہوں نے. جب اچھا برا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے, جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی, انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. اب سڑکوں پہ تو نکلے ہوئے ہیں پرائم منسٹر, اور جو سڑکوں پہ نکلنے کے بعد جو انہوں نے جملہ استعمال کیا ہے وہ کافی ان کے لیے سیاسی مسائل کا سبب بن رہا ہے, اور ان کی جماعت کے لیے بھی بنے گا. ایک جو عامر کیانی نے آج جملہ بولا پریس کانفرنس کے اندر, وہ بھی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. اس جنگ بھی ہے, اپوزیشن کے لیے بھی ہے, اور جو انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے پیٹیاں کس لیں, وہ بھی کہیں پہ لگتا ہے کہ میسیج ہی ہے. دکھائیے گا. ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا, تقریباً 1,10,00,000 کا انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے. 10 لاکھ کے ہجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا, اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا. تو لہٰذا اپنی پیٹیاں کس لیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملی. ہمارے ساتھ آج شرکا ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, فیصل ووڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, ویری وارم ویلکم. جاوید لطیف صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ ہیں. جاوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. مولا بخش چانڈیو صاحب, عام طور پر ایسے موقع کے اوپر اپوزیشن والے دعویٰ کرتے ہیں پارٹی از اوور, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ PTI کے لیے پارٹی از اوور یا ابھی کچھ اور مسائل ہیں؟ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ ہے جن کو بھی ان کا حلیف کہتے ہیں, ساتھی کہتے ہیں, ان کے بیانات آتے رہے ہیں 1 مہینے سے. 1 مہینے سے کسی نے نہیں کہا ملک صاحب کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. ہر پارٹی نے کہا ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہمارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. ایک بڑے سینئر ہیں کافلک, اب یہ کافلک تو ابھی واضح ہو رہی ہے نا. میں پہلے ایسے کہا, کامل علی آغا صاحب میرے سائیں ہیں, میرے بھائی ہیں, انہوں نے کیا کہا, ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ کہنا چاہیے تھا ہم حکومت کے ساتھ ہیں. پھر ان کے چودھری صاحب بڑے, انہوں نے بھی کہا نہیں ابھی تو نہیں, ہنس رہے تھے, نہیں وہ ہنڈیا پک رہی ہے, کچھ تو پکے گا کھائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے کسی بھی اتحادی نے آج تک نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. سب لوگوں نے کہا آپشن کھلا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایمانداری کی بات, جب کریں تب کریں, لیکن یہ جو افراتفری ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ آپ کی اکثریت ہے, آپ حکومت میں ہیں, آپ 10 لاکھ لوگ جمع کریں گے, اور لوگ جہاں یہ دھمکی دے یہاں سے گزریں گے, یا کیا کہاں سے گزریں گے وہ؟ آپ ان لوگ کھا جائیں گے.
اب حکومت میں آپ کر کیا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. پھر آپ نے وہ لپاڑے نکال کے رکھ دیے ہیں. کوئی گنجائش نہیں ہے بھٹو صاحب پہ بولنے کی. وہ ایک ان کا بوتی تو دیکھیں, ان کی اوقات دیکھیں جو بھٹو صاحب اور بی بی پہ بول رہے ہیں. ان کے وہ دوسروں کی شکلیں دکھاتے ہیں, ان کی اپنی شکل تو دیکھیں. یہ ہے کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اشتعال بڑھا رہے ہیں. شیخ صاحب میرے سائیں ہیں, وہ کہتے ہیں چانڈو صاحب میرا بھائی ہے, لیکن شیخ صاحب کس کام کے تو لگے ہوئے؟ اشتعال بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی فساد ہوگا, ان کا بھی سسٹم ختم تو ہو جائے فساد ہوگا تو پھر کیا تو ہوگا؟ یہ بھی چلے جائیں گے گھر, یہ والی کور سے بچیں گے. نہیں پھر تو کچھ اور ہی ہوگا نا. نہیں, ہاں تو کہتا ہوں یہ بھی تو نہیں بچیں فساد گے ہوگا تو پھر تو کوئی بھی نہیں ملک بچے گا. صاحب, یہ بھی تو نہیں بچیں گے. ان کی بھی تو حکومت نہیں بچنی. پھر وارڈر صاحب سے بھی اس پہ انا للہ ہو گئی ہے ان کی وارڈر حکومت. صاحب تو آپ کی جماعت سے بھی کچھ ٹویٹس آئے اور آپ نے تو کہا کہ 172 کی بجائے 182 بھی ہو جائیں تو پھر بھی پرائم منسٹر نہیں جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا ووٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی, اس سے پہلے ہی کام مک جائے گا. یہ کیا ہوگا کیا آپ بتا دیں ہمیں. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب, اس سے پہلے بھی اسٹارم اینڈ دا ٹی کپ آپ نے سنا تھا, دیکھا تھا, پی ڈی ایم آ رہی تھی, جا رہی تھی, یہ ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا. یہ ویسی سچویشن ہے. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک سلائٹ کارنر کیا ہوا ہے, گورنمنٹ کو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں 172 مثال دے رہا ہوں, 172 کی جگہ 182 آ جائے نہ. عمران خان تو بہت دور کی بات ہے ایز پرائم منسٹر. سی ایم پنجاب بھی کہیں نہیں جا رہا. سر سی ایم پنجاب کی طرف بعد میں آتے سنیں نا میری بات. 172 پہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے. میں نے تو آپ کی مراد کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دی ہے کہ اگر آپ 182 بھی کرتے, میں نے ایک سارکاسٹک وے میں ایک طنزیہ طور پہ کہا ہے اگر آپ 200 بھی لے جائیں تب بھی کچھ نہیں ہونا. اس کا مطلب کچھ نہیں ہونا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ براڈر پیرامیٹر کے اندر چیزیں لاجیکلی دیکھیں تو کیا آپ مجھے کہتے ہیں ندیم ملک صاحب, میں آپ چانڈیو صاحب, آپ ایک کریڈیبل اینکر ہیں, چانڈی صاحب ایک اچھے شخصیت کے مالک ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں, بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی. ہم تین بھی اگر ایک سیاسی موقف پہ آج بیٹھیں کمرہ بند کر کے, ہم تین بھی کنسنسس کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے. تو یہاں تو آپ 500 کا جوڑ بنانے جا رہے ہیں جو لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. اور ایکویژن کیا ہے؟ ایکویژن یہ آج سے 4 ہفتے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, ایک دوسرے کو الزامات دے رہے تھے, آج دوست بن جائیں گے, ایسا نہیں پاسبل. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کس چیز پہ پرائم منسٹر کو نکالنے جا رہے ہیں؟ مہنگائی کے اوپر. تو آپ فارمولا آج دے دیں, ہم آج چلے آتے ہیں. آپ بتا دیں کہ آپ 100 کا پیٹرول کر دیں گے, 50 کا ڈالر کر دیں گے, روٹی 8 آنے کی کر دیں گے. وہ فارمولا آپ کے پاس نہیں. آپ کا کوئی میجک ہے کیا عوام کو آپ بیچ رہے ہیں؟ اچھا, تیسری اور آخری امپورٹنٹ چیز, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ملک کو بچائے گا. وہ کشمیر کمیٹی میں پچھلے 25-30 سال سے بیٹھا ہوا ہے, ارب خربوں روپے کی اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ تڑیاں لگاتا ہے نیب کو. پرابلم یہ ہے کہ یہ سب سچویشن کی وجہ کیا بنی؟ اس سب سچویشن کی وجہ پی ٹی آئی خود بنی. کیسے بنی؟ وزیر اعظم کے پاس اور بزدل ایڈوائزرز ہیں, ان میں 2-3 تو ایسے ہیں جو کبھی اپنی شیروانی اور پاجامہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سلوانے کے لیے. ایک ٹیلر کے پاس گئے, اس نے کہا ایک نے پاجامہ سلوانے کا, ایک نے شیروانی کا. میں نے کہا دونوں کا سائز بڑا ڈفرنٹ ہے, یا 3 کا بڑا ڈفرنٹ ہے. ایڈوائزرز کے پاس یہ ذرا خبر چلائیں, بڑی خبر چلائیں, چلائیں بڑے بل بورڈز میں چلائیں سر. مجھے ڈر تھوڑی کسی کا باپ کا. یہ ایل انفارمڈ اور بزدل یہ ہیں کون کون؟ یہ وہی جو آج ارد گرد پرائم منسٹر کے جو کھڑے جن کو اپنے گھر کے بھی ووٹ نہیں ملیں گے. ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں, ہم تو پہلے دن سے پرائم منسٹر کے ساتھ چلے ہیں آج تک, مورلی, ایموشنلی, ایتھیکلی, فائنینشلی ہم پرائم منسٹر کے ساتھ جو پرائم منسٹر کے جو قریبی لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کو دھکا دینے والوں میں شامل ہیں. دھکا دینے والوں میں نہیں, پرائم منسٹر کو تباہی کے راستے پہ لے جانے والے وہی ہیں. دھکا بھی وہی ہے نا, دھکا وہ تو کہہ رہے ہیں ڈسٹروائے کر دیا انہوں نے, تباہ کرنے کر کی دیا. کوشش کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم, دیکھیں میری وزیر اعظم سے پرسوں بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں بڑا ہی کانفیڈنٹ ہوں. میں جس عمران خان صاحب کے ساتھ چلا ہوں پچھلے 14-15 سال سے, اور جو میں عمران خان آگے ان ایشوز کے بعد دیکھ رہا ہوں, میں نے آج جو ٹویٹ میں تصویر کی, مجھے زنجیریں اور سب ہوا میں نظر آ رہے لوگ. نمبر 1. نمبر 2 یہ زنجیریں اور ہوا میں لوگ نظر آ رہے ہیں اپنی پارٹی سمیت. کام ایسے دیکھیں, آپ کی پارٹی سمیت, دیکھیں میری بات سنیں, کیونکہ یہاں تصادم ہوا تو پھر ہوا میں کچھ لوگ جائیں گے. وہ صرف اپوزیشن کے لیے نہیں ہے, زنجیریں ان گھٹیا لوگوں کے لیے بھی ہے جو اقتدار میں حکومت سے بیٹھ کے اس کی جڑیں کاٹتے ہیں. یہ بات صحیح کر رہے ہیں, کلیئرٹی ہے میری بڑی کلیئرٹی ہے, یہ بات صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, میں آپ کو نعوذ باللہ کوئی میرے پاس آسمانی طاقت تو کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن میں سیاسی تجزیے کے طور پہ میں بہت جونیئر ہوں اس کام کے اندر. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ نہ عمران خان جا رہا ہے, نہ اس کی گورنمنٹ جا رہی ہے, نہ سی ایم جا رہا ہے, نہ کوئی چینج ہو رہا ہے. ہر آدمی نے اپنی چورن بیچی. کچھ جو تھے وہ گئے, انہوں نے ٹیلر کے پاس گئے اور ایکس اینڈ سنس کے پاس, ایک نے کہا وہ پاجامہ دے کے گیا, اسے شیروانی بننا بھول گیا, دوسرے نے شیروانی دی, اس نے پاجامہ دینا بھول گیا. اب آپ اس کمبینیشن کے اندر ایک کا پاجامہ اور ایک کا شیروانی ہے, وہ تو وہی کھڑے ہو گئے, ان کی سیاست تو وہی تتر بتر ہوگی. 4 سے بزدل ہیں,
وہ بزدلی طرف دھکیل رہے. 4-6 ایسے ہیں جو پانی اور پیٹرول اور ڈال رہے ہیں اس کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو میری پرسوں بات ہوئی اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. انہیں اپنی جماعت کے ان لوگوں کا بھی پتہ ہے. سر بلیک اینڈ وائٹ پتہ کیسی بات ہے ندیم ملک صاحب. عمران خان اس طرح تھوڑی بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری وہ ابھی بھی ان کے ایڈوائزر ہی ہیں. سر کئی دفعہ جو دکھتا ہے وہ بکتا نہیں ہے, جو بک رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے, جو سنایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, جو بولا جا رہا اچھا ہوتا کمال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ وہ ان کو تباہی کے دہانے پہ لے ہیں اور وہ پھر ابھی بھی ان کے ایڈوائزر ہیں. سر دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا جو دکھتا ہے وہ بکتا نہیں ہے, جو دکھ رہا ہے ویسا ہو نہیں رہا, جو سنایا جا رہا ہے ویسا کیا نہیں جا رہا. جاوید لطیف صاحب سے پوچھنا ہے. جاوید صاحب انہوں نے آج کافی روشنی ڈالی ہے کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد لوگ ہیں کیسے اور وہ ان کی سیاسی مشکلات میں اضافے کا سبب بنے ہیں. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کا دعویٰ جو ہے ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں تقویت ہو, یہ باتیں ان کی سن کے کہ 25-26 لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں. شکریہ ندیم ملک صاحب. صحیح کی فیصل وارڈا صاحب نے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے ارد گرد خوش آمدیوں کے اور ایسے لوگوں کا حصار بن جاتا ہے کہ شاید وہ ڈیلیور بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے, یا شاید اتنی جلدی وہ مشکلات میں پھنس جائے جتنی دیر میں شاید وہ اگر خود سے اپنی عقل سے کام لے تو نہ پھنسے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کسی پر الزامات یا ماضی کی بات کرنے کی بجائے جو آپ بات کر رہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے, اس پر اگر فوکس کر لیا جائے تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ بھائی اگر 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ آپ نے ڈی چوک میں بندے اکٹھے کرنے ہیں تو کیا ان میں سے ایک بھی ایسا ہوگا جو عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ کاسٹ کر سکے گا؟ نہیں. جواب ملے گا جو ارکان اسمبلی ہیں ووٹ تو وہی کاسٹ کریں گے. اب آ جاتا ہے سوال کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں لہٰذا یہ دھمکی دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈی چوک سے ہی آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ حکومت پانے کے لیے بھی ڈی چوک لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, حکومت چلانے کے لیے بھی ڈی چوک کا استعمال اور وہی زبان استعمال ہوئی, اور آج حکومت بچانے کے لیے بھی ڈی چوک کا ہی انتخاب اور اسی زبان کا سہارا لیا جا رہا ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ندیم ملک صاحب اگر اپوزیشن کے لوگ بھی اکٹھا لوگوں کو کریں گے یا کال کر دیں گے تو میں یہ کہوں گا, اور آپ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس کو فائدہ ہوگا. فائدہ جو ہے ریاست پاکستان کو نہیں ہوگا, عوام کو نہیں ہوگا, سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑ دیں, مگر یہ ایک جواز پیدا ہو جائے گا کہ کیونکہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے لہٰذا میرے عزیز ہم وطنوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو 2-3 چیزیں ہیں. اپوزیشن کے عزیز ہم لوگوں وطنوں کو ہوگا نہیں, لیکن آپ کوشش نہ ایسی کریے. معذرت کے ساتھ میں یہاں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عزیز ہم وطنوں والوں کی نیت نہیں ہے عزیز ہم وطنوں بولنے کی, لیکن یہاں کچھ ایسے حالات پیدا کرنا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. بچائیے اس کنفلکٹ سے, اس تنازع سے کہ یہاں ایک فساد کی کیفیت ہو, لوگ بندوقیں لے کر آمنے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں. وہ صورتحال پھر آپ کے قابو میں نہیں آئے گی, کسی کے بھی نہیں آئے گی. اگر اجازت دیں تو میں بات یہی کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن کے تمام اکابرین سے میں گزارش کروں گا کہ کال نہ دی جائے. میں یہ کہوں گا کہ ان حالات میں آپ اداروں کو یہ ضرور میسج کریں اور اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے آئینی حدود میں رہتے ہوئے, اور خاص طور پر عدلیہ کو, سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اس انتشار سے, اس خون ریزی سے جو حکومت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بچا جائے. وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آج حافظ آباد میں پرائم منسٹر نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ میں آلو ٹماٹر کے لیے نہیں آیا تھا. بھئی آپ آلو ٹماٹر کے لیے نہیں آئے تھے تو نہ ہی آپ ریاست پاکستان کے لیے, نہ کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے, نہ عوام کے لیے, تو پھر آپ آئے کس کے لیے تھے؟ نئے مافیاز کو جنم دینے کے لیے جو کہ پیدا ہوئے. میں پھر بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پاس 172 ہیں یا 400 ہے, میرے پاس 172 نہیں ہیں, تب بھی یہ پروسیس جو ہے پرامن طور پر آئینی حدود میں رہتے ہوئے مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ غیر آئینی حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی ہم آئینی راستہ اپنا رہے ہیں. صحیح.
ایک بریک ڈیول ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے جیسے سیاسی حالات خراب ہوں ویسے ویسے اس کی ایک کاسٹ ہے جو اکانومی کو اٹھانی پڑتی ہے. 178.98 یہ انٹر بینک کا کلوزنگ ریٹ ہے اور ایک موقع کے اوپر 179 سے اوپر ٹریڈ ہوتا رہا انٹر بینک میں ڈالر, اور ہم یہ قیمت زیادہ دیر اٹھا نہیں سکیں گے کیونکہ جتنی ڈیویلیوشن ہوگی اتنا مہنگائی کا بوجھ اور بڑھے گا. وزیر اعظم جتنے دن اس سیاست میں رہیں گے مشکلات اور بڑھیں گی. حل نکل آئے جلدی پاکستان کے لیے بہتر ہے, لیکن وزیر اعظم کے دو قریبی رفقا شیخ رشید صاحب اور اسد عمر صاحب اپنی ہی اتحادی جماعت کے اوپر جو انہوں نے بیانات دیے اس کے بعد کاف لیگ کا ساتھ رہنے کے امکانات بہت ہی کم ہو گئے. بلکہ مونس نے تو ریئیکشن میں جو ٹویٹ کیا اس سے تو لگتا یہ ہے کہ مہر وہ پہلے اس کے اوپر لگا چکے ہیں. بیانات سن لیں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. این کیو ایم صرف شہری سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی, پی ایم ایل کیو چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی. سر کیوں اتنی جلدی ہے آپ کو اتحادیوں کو نکالنے کی؟ واڈا صاحب سے پہلے پوچھ لیں, کیوں دھکا مار رہے ہیں ان کو کہ جاؤ جان چھوڑو ہماری؟ دیکھیں ندیم علی صاحب, جہاں تک کیو لیگ کا تعلق ہے تو میرا ان کے ساتھ سیاست سے پہلے کا تعلق نہیں سر, ان کی وضاحت نہیں مانگا, دھکا آپ کی جماعت مار رہی ہے. نہیں, میں دیکھیں جوش خطابت کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کی میننگ نہیں ہوتی, تو اس کو آپ اسی طرح لیں. اور دیکھیں میں چودھری فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں مونس و صالح کے ساتھ میری بہت پرانی دوستی ہے. یہ مروت والے لوگ ہیں اور مروت اور عزت کی خاطر بہت کچھ قربان بھی کر دیتے ہیں اور قربانی دے بھی دیتے ہیں اپنی. تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان کی اسپیسیفک کوئی بات بھی ایسی کر رہے ہوں, اور نہ مجھے ایسی کوئی انڈیکیشن ہے, نہ مجھے لگتا ہے, نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں پنجاب کی طرف جا رہے ہیں, پنجاب کی طرف جا رہے ہیں, کراچی کی طرف جا رہے ہیں, کراچی کی طرف جا رہے ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں ندیم علی, کچھ نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیں گے اسی شو پہ بیٹھیں گے. دیکھیں چاٹیو صاحب جب ہنستے رہے تو مجھے وہ ایک سیئنگ یاد آتی, they laugh at me because I'm different, I laugh at them because they're all the same. یہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں, میں الگ ہوں, ڈفرینٹ ہوں. میں ان سب پہ اس لیے ہنستا ہوں سب ایک جیسے ہیں, تو فرق ہے دونوں کی ہنسی. چانڈیو صاحب آپ سے پوچھ لیں پہلے, ایم کیو ایم سے آپ کی میرے دوسری تیسری زرداری صاحب کی ملاقات ہو گئی, بڑی دفعہ آپ کی اتحادی بنی, بڑی دفعہ اتحاد چھوڑ کے آپ سے علیحدہ ہوئی, روز ایک ہی ایشو پیدا ہو جاتا تھا, پھر ساتھ چھوٹ جاتا تھا, پھر ساتھ جڑ جاتا تھا. اب کیا ڈیفرنٹ ہوگا؟ اب آپ کیا کریں گے جو پہلے نہیں کر سکتے؟ میں فی الحال تو ایمانداری آپ سے بیٹھ کے کبھی میں نے ایسے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی. فی الحال ایم کیو ایم پر تبصرے کرنے کی کم سے کم میری گنجائش نہیں ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. وہ کرتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, لیکن وہ کرتے فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں, بنانے میں بھی گرا دیں. ان کے ووٹوں نے تحریک انصاف کو حکومت بنانے میں مدد کی, اور ان کے اور کاف لیگ کے ووٹ ہی ہوں گے جو ان کو اگر وہ دوسری طرف جاتے ہیں تو ان کو گرانے میں رول ادا گھر بھی یہی بھیجیں گے. یہ بنائے اس لیے گئے ہیں کہ ان کو گھر بھیجنا ہے, ان کو گھر لانا ہے. اصل بات تو یہ 5 اور 5 10 ووٹ ہیں, اور یہ خواہ مخواہ کا اس 7 اور 5 12 ان سے پنگا لے رہے ہیں. چودھری صاحبان تو خیر ایسے نہیں ہیں, انہوں نے خود ہر ایک کو اپنی جگہ پہ یہ خود لائے ہیں, کسی کا ہی قصور نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب خود ہیں, اتنے تکبر میں ہیں, اتنے عابد بھی ایسے. یار آپ ملک کے لیڈر اسٹائل ہے نا چاٹیو صاحب ان کا, جی اسٹائل ہے ان کا. ابھی میں ان کو بھی کیا کہوں گا, عزت کرتا ہوں ان کی بھی, یہ میری کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ان کا بیڑا غرق کرنے میں ہے. یہ اسٹائل نہیں ہے. ملک کے رہبر کا چلنا کچھ اور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ ہیں نہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا. آپ سیاست میں نہیں ہیں, آپ لیڈر, آپ نے لیڈر دیکھے نہیں ہیں. تقی عثمانی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور آپ نے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے, سیاسی لوگوں کو نرمی, رواداری, جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہوں. لیڈروں کا چلنا دور سے پتہ چلے گا لیڈر آ رہا ہے. کیسے پتہ چلے گا جانے تو مجھے یار ابھی آپ نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں, آ جاؤ میرے پاس 2-3 مہینے تو پھر میں بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں آپ, میں آپ کا بڑا پیار کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. آپ کو یاد ہے بلاول صاحب نے, ہمیں برا لگا, پیپلز پارٹی نے کہا یہ کیا کہا چیئرمین نے, لیکن وہ چیئرمین جانتا ہے میں آگے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ میاں, ہمارے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر شہباز شریف, اس نے کیا کہا, ہم غیر مشروط ہیں. یہ یوں آ رہے ہیں جیسے کرکٹ کے میدان سے کیچ لے کر آ رہے ہیں, یوں گھوم رہے ہیں. میاں صاحب شہباز شریف اس ملک کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ہاتھ ملانے میں کیا ہوتا ہے ملک صاحب, لیکن یہ اپنی پھو رہ گئے ہیں
اور سب غیر سنجیدہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. ایک ہی عمر کے بڑے ہیں وہ شیخ رشید صاحب کی عمر ہے. لیکن انہوں نے تو کافی لیکن یہی تو میں کہنے لگا, جہاں بڑی عمر کے ہی ایسے ہیں وہاں چھوٹوں پہ کیا معیار ہے. جاوید لطیف یہ صاحب, بس ابھی پورے ہو گئے. اب 27 تاریخ کو ان کے انہوں نے حکومت جلسہ میں انا رکھا ہے. للہ و انا الیہ راجعون پڑھی جا چکی ہے. آپ کی اگر نو کانفیڈنس موشن کی اور اجلاس کی ریکوزیشن کی تاریخ کا حساب رکھیں تو 22 کو وہ دن پورے ہو جاتے ہیں, تو پھر 3 سے 7 روز والا ٹائم ہے جو 22 سے لے کر 29 مارچ کے درمیان کسی بھی وقت پورا ہو جائے گا. تو یہ اب گیم پلان بنے گا کیا؟ پہلے 27 کو میچ لگے گا آپس میں, دو بدو لڑائی ہوگی یا کیا ہوگا؟ ملک صاحب, چانڈیو صاحب سے میں ایک سوال کر لوں. چانڈیو صاحب کیونکہ بڑا دور اندیشہ آدمی اور بڑا. جاوید صاحب سے جواب لے لیں. نہیں, پہلے ان سے ایک سوال لے لیں. سر لیڈر آپ کہتے ہیں, نواز شریف کا لیڈر مانتے ہیں؟ بعد میں بن گئے تھے. نہیں مانتے ہیں آپ؟ اب کہتے بعد میں بن گئے. آپ مانتے ہیں؟ آپ لیڈر مانتے ہیں؟ اتنی مشکلات میں ملک گھرا ہوا ہے. جاوید لطیف صاحب سے یہ تو پوچھ لیں, اب تو نواز شریف صاحب کو آ جانا چاہیے. یار جی یہ جی سوال جاوید صاحب سے پوچھیں. جاوید صاحب میرے سے یہ سوال پوچھا. نہیں میں جاوید ان سے لطیف پوچھو, ان سے میرے پوچھا ہوں. میں تو آپ کو لیڈر میرے والے تو ہر حال میرا لیڈر بتاتا ہوں. جاوید صاحب, میرا لیڈر دنیا نے تسلیم کیا. لیڈر بے نظیر, ہم نے بھی عزت کی. بے نظیر صاحب کا لیڈر دنیا نے تسلیم کیا. آج پہلی تقریر بلاول صاحب کی پارلیمنٹ میں ساری دنیا نے کہا کہ مدبر بول رہا ہے. آپ کمال کرتے ہیں بہت سیرت آدمی ہیں. یہ جو لوگ آپ گلے لگے بیٹھے, انہوں نے آپ کی لیڈر کو اور بھٹو صاحب کو اور بے نظیر صاحب کو کس نام سے پکارا جن کا گلے لگا رہے ہیں آپ؟ یہ نون لیگ والے. کس کو؟ نواز شریف, جنہوں نے بروشر گرائے تھے ہیلی کاپٹر میں. آپ کو بھول گئے. آپ کو پتا نہیں. میری بھی سن لیں ایک سیکنڈ, ابھی میری بھی سن. ابھی میری بھی آپ کا یہ ان کو آپ گلے لگا رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں یہ مناسب نہیں. اس طرح کہہ دیں. میں کہہ دیتا ہوں, ان کو سیاسی تاریخ کا پتہ ہے نہ لوگوں قوموں کی سیاسی جدوجہد کو سیکھا ہے. بڑے بڑے قاتل آپس میں مل جاتے ہیں جب ملک کو مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں ہماری. آپ کو پتہ, یار آپ کو پتہ. چانڈی صاحب میری ایک گزارش سن لینا, آپ مجھے سراج کرنا. جاوید لطیف صاحب کا ٹائم. میری والدہ کو کوئی گالی دے دے میں اس کی زندگی پر شکل نہیں دوں گا. یہ بے نظیر بھٹو آپ کی والدہ کی جگہ, بہن کی جگہ, انہوں نے کیسی باتیں کی ہیں. مسائل ہے, کیسی باتیں کی آپ. جاوید لطیف صاحب, آپ بتائیے, آپ ادب اعتماد کی ووٹنگ ہونی کس دن ہے یہ بتا دیں. 27 کو تو جلسہ ہے, اس دن لڑائی نہ ہو جائے. مجھے تو یہ خوف مارے جا رہا ہے کہ اس دن حالات یہاں اسلام آباد کے بگڑ سب. جاوید لطیف صاحب, ندیم ملک صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہر صورت آپ آئینی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اسپیکر اسمبلی کو فیصلہ کرنا چاہیے, جماعت کے انٹرسٹ میں نہیں کرنا چاہیے. اور جو ٹائم فریم ہے جو ان کو آئین اجازت دیتا ہے وہ 22 تاریخ ہے. اب آج اپوزیشن کے اکابرین اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم اس نقطے پر بھی بات کریں گے کہ کیوں یہ 22 کی بجائے آگے لے کر جا رہے ہیں اور اس کا ہم کس طرح. اپوزیشن کے اکابرین کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں سر؟ کوئی روشنی ڈالیے اس کے اوپر. شہباز شریف کے عشائیے پہ. اچھا, کون کون جا رہے ہیں سر, نام بتائیے ان کے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, اختر بینگل صاحب بھی ہو سکتے ہیں, شیر پاؤ صاحب, باقی جو پی ڈی ایم کی دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی آ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ نہ کریں آپ کہ اپنی مرضی کے مطابق آئین کی تشریح کر رہے ہیں. آپ اگر 27 تاریخ کو کال دیتے ہیں کہ اتنے لوگ اکٹھے کیے جائیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ آئینی اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے اور آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ پاناما کے وقت جب لاک ڈاؤن تالہ بندی کی انہوں نے بات کی, جب کنٹینر پر چڑھے تو اس وقت ادارے کس طرح حرکت میں آئے. بھلے اس پر ہمیں کئی تحفظات ہیں, ہمیں اختلاف ہے ان چیزوں پہ, مگر آج ایک حکومت وقت لڑائی کے موڈ میں ہے. حکومت وقت پاکستان کے اندر خون ریزی محض اس لیے چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا انتقام کا سلسلہ جاری رہے, پاکستان کے اندر انتقام کے ساتھ ساتھ وہ اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہیں. اگر آپ اس طرح حکومت کریں گے تو میسج کیا دے رہے ہیں؟ پھر وہی بات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے آئین کی بالادستی کی جو جدوجہد کی تھی وہ اسی لیے تھی کہ اگر آئینی حدود میں رہتے ہوئے ادارے کام کریں تو کسی عمران خان کو یہ جرت نہ ہو
کہ میں غیر آئینی طریقے سے بھی جتھے لے کر بھی بیٹھ سکتا ہوں اقتدار کی کرسی پر، بلکہ ان کے یہ علم میں ہو کہ جب میں غیر آئینی کو فیل کروں گا تو میرے ہاتھ روکنے والے آئینی ادارے موجود ہوں گے۔ یہ ہے بدقسمتی کہ جو ابھی تک عمران خان صاحب کی شکل میں پاکستان پر مسلط ہے۔ ایک بریک لے لیں جس نقطے پہ بریک لے لیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اینڈ پہ آ گئے ہیں جی، کچھ آپ سے چانڈیو صاحب شروع کرتے ہیں۔ جی کون کون سے اتحادی ساتھ ہیں، کو بتائیں تو صحیح جی، کنفیوژن مکائیں۔ دیکھیں میں بڑا پریشان ہوں، اس ملک میں سیاست میں بدعتیں داخل کرنے والے جنرل ایوب خان ہیں، لیکن ضیاء الحق، پھر مشرف الحق، ابھی عمران الحق ایک سال نظام چلا رہے ہیں، ایک طریقہ کار سے سیاست چلا رہے ہیں۔ یہ تینوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، یہ کریں گے کیونکہ یہ سیاست نہیں کر رہے۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا اتحادی والے، میں نے 2-3-8 دن سنا ہے، ایک بھی اتحادی واضح نہیں بول رہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ واضح بول رہے ہیں؟ میں ادھر ہوں نہیں، جن سے باتیں کرتے ہیں میں اصل کے احباب میں نہیں ہوں، میں دور دیکھتا ہوں۔ وہ کم سے کم دیکھیں جی، وزیر بنے بیٹھے ہیں، پرچم لگا ہوا ہے، کہیں تو صحیح ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ ابھی دیکھیں کیوں لیگ والے بڑے اچھے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، بڑے چودھری صاحب کی بڑے وزیردار آدمی، لیکن بھائی آپ وزیر بنے بیٹھے ہو، اسپیکر بنے بیٹھے، کون ہم ان کے ساتھ ہیں؟ بڑے چودھری صاحب سیاسی آدمی ہیں، وہ سیاسی فیصلہ لیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، بہت وزادار آدمی ہیں، بہت رکھ رکھاؤ والے ہیں، لیکن سیاستدان ہیں، سیاست کریں شرافت کے ساتھ نا۔ وزیر اعظم بھی تو سیاست کرتے ہیں، شرافت کا دامن کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ چودھری صاحب ٹھیک کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب گالی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، بس ٹھیک۔ واڈا صاحب دیکھیے میرے صاحب سم اپ کر دیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا کمانڈ بھی ہے، کنٹرول بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے، کیریکٹر بھی ہے اور کلیئرٹی بھی ہے۔ کیا اس سب چیزوں کو سم اپ کر دوبارہ لیں کہیں تو آپ کو جواب سارا مل یار جائے گا۔ دوبارہ تو کہیں وہ جو آپ سیم پیج کہا کرتے تھے، وہ سیم دوبارہ تو پیج ہے بھی یا کہیں کہیں گم گیا؟ سب کچھ سیم پیج پر ہے۔ چھوٹی موٹی وہ کہتے ہیں نا، وہ یہ چھوٹی موٹی جھڑپ سے ہی چنگاری نہیں، چنگاری کوئی جھڑپ نہیں سر، میری بات سنیں۔ آرمی ہمارا ایک اکانومسٹ ادارہ ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، فرنٹ لائن ہمارے فائٹرز ہیں، ہماری ڈیفنس لائن ہے، ہمیں ان کا بائی آل مین ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو آنر کرنا ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا پلر جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے، آپ ان وہ اٹانومس ادارہ ہے، آپ ان کی عزت کریں اور آپ کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کرے گا سیاستدان، ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا پرابلم اور ان کا پرابلم کیا ہے؟ یہ یونائٹ ہوئے ہیں ورسز ایک آدمی کے، عمران خان کے، ٹھیک ہے۔ عمران خان میں وہ کون سی ایسی برائی ہے جس میں یہ ساری بری پارٹیاں ایک لائن میں 35 سال سے کیا نو کانفیڈنس سے عمران بچ جائیں گے؟ نو کانفیڈنس اور کانفیڈنس جو بھی آپ کر لیں، عمران خان بھی یہی ہے، تحریک انصاف کی حکومت بھی یہی ہے، اور پنجاب بھی یہی اسی پوزیشن پہ ہے۔ کلیئرٹی ہے سر اس کے اوپر، آپ ریکارڈ کا حصہ بتا لیں پھر بیٹھ جائیں۔ ریکارڈ تو کر لیا آپ نے، ریکارڈ ہو گیا۔ فیصل واڈا صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب، جاوید لطیف صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔